نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ایک عورت نے چوری کی تھی نا، سفارش کی گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور مقدمہ میری بارگاہ میں آتا تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے بھی یہ حکم فرماتا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اسلام تو اس مساوی قانون کا علمبردار ہے، لیکن ہم نے تو غریبوں کے لیے اور قانون اور امیروں کے لیے اور قانون بنا رکھے ہیں۔ جب تک ہماری عدالتیں یہ نظام رائج کرتی رہیں گی، یاد رکھیے علی اعلان کہہ رہا ہوں، کبھی بھی ہم اسلامی اقتدار میں نہیں آئیں گے، کبھی بھی ہمارا بول بالا نہیں ہوگا۔ بول بالا تبھی ہوگا جب غریب کے لیے بھی وہی قانون لاگو ہو اور امیر کے لیے بھی وہی قانون لاگو ہو۔ عزیزان گرامی قدر، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، لیکن آخر میں بات یہی کرنا چاہوں گا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بقا ہو، ہمارا تاریخی آئینے میں ایک روشن کردار ہو، تو پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ایک اسلامی نظام کو رائج کرنا ہوگا۔ جب تک اسلامی نظام رائج نہیں ہوگا تب تک ممکن نہیں ہے کہ آپ کی اور میری رسوائی کے بغیر زندگی ممکن ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بصد ادب و احترام دعا کریں گے، مالک کریم ہمیں اسلام کا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو یقین مانیے اس بات پر بھی شرمندگی آتی ہے کہ جب فلسطین کا نام لیتے ہیں، اس بات پر بھی شرمندگی آتی ہے، کیا کہیں فلسطین کے لیے؟ اب تو الفاظ باقی نہیں رہے، کیا الفاظ بولیں فلسطین والوں کے لیے؟ لیکن ہماری امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اب کچھ غیرت لے لے۔ یاد رکھیے، یہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو فلسطینی باشندے کی سامنے آتی ہے۔ 1400 سال پہلے غزوہ خندق پر جو معاملہ پیش آیا تھا، بھوک کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے تھے، وہی معاملہ آج فلسطین میں بھی نظر آتا ہے۔ 6 ذو الحج کی وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے اور اس نوجوان نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے اور وہ امت مسلمہ کو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، آؤ دیکھو، تم بات کرتے ہو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیرت نبوی کے مجاہد تو ہم کھڑے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی حرمت بیت المقدس کے لیے کھڑے ہیں۔ ان کا کوئی ذاتی مطالبہ تھوڑی ہے، وہ کوئی تھوڑا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خورد و نوش کی اشیاء فراہم کی جائیں، ہمارے بجلی کے بل معاف کیے جائیں اور ہمیں پانی دیا جائے یا ہمیں فلاں فلاں سہولیات دی جائیں۔ وہ تو ایک ہی بات چاہتے ہیں کہ بیت المقدس، بیت الاقصی، جامع مسجد اقصی، یہ وہ حسین جگہ ہے جس جگہ پر انبیاء کے پاؤں لگے ہیں، انبیاء کے قدمان پاک لگے ہیں۔ ان کی ایک ہی بات ہے، ایک ہی مشن ہے، ان پاکیزہ قدوسیہ جس جگہ پر آئے، جلوہ افروز ہوئے، پاؤں مبارک لگائے، اس پاکیزہ جگہ کو ہم ناپاک جو جسارتوں کے سپرد نہیں کریں گے۔ ان کا تو ایک ہی مشن ہے، ان کی تو ایک ہی بات ہے، ایک ہی نعرہ ہے، لیکن افسوس اس بات پر کہ امت مسلمہ اس بات پر بھی خاموش بیٹھی ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، یہ جتنے بھی گونگے شیطان ہیں سب کے بارے میں قیامت کے دن سب کو عدالت میں کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا، ہاں امت مسلمہ قسمہ پسی میں شکار تھی اور تم اپنے معاملات عروج پر مناتے رہے۔ تو یہ ہمیں چاہیے، حکومت بالا جو ہماری ہے وہ اس بات پر تھوڑی سی ہوش اختیار کر لے، تھوڑی سی غیرت لے لے، اور جتنے بھی کفار سازشیں ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو جواب دیا جائے اور اسلامی سلطنتوں کی حفاظت کی جائے۔ یہی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ کریم فلسطینیوں کی غیبی مدد فرمائے اور ان کے لیے ہمیں اللہ رب العزت جو ہے وہ نعرہ جہاد بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔